اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، آپ کے صحابہ کرام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایجیکمنٹ پٹیشن رینٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، آپ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہو، اگر آپ نے کوئی قانونی مشورہ لینا ہے، کیس تیار کرانا ہے، کسی کیس کا جواب تیار کرانا ہے، تو ہم حاضر ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0300422778۔ تو جناب، سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیٹسٹ فیصلے سول پٹیشن نمبر 1032K/2025، اس کی طرف چلتے ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کیس کو سنا آنریبل جسٹس عرفان سعادت خان، آنریبل جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب نے۔ یہ سول پٹیشن نمبر ہے 1032K/2025۔ یہ ہائی کورٹ سندھ کراچی کے فیصلے مورخہ 28/7/2025 کے خلاف ہے، جو آئینی پٹیشن نمبر S2602/2018 میں دیا گیا تھا۔ ٹائٹل ہے اس کا ڈاکٹر محمد بشیر قاسم بذریعہ ورثہ بنام گلزار محمود و دیگر۔ ناظرین کرام، پٹیشنر کا موقف یہ ہے کہ ان کے والد مرحوم ڈاکٹر محمد بشیر قاسم نے جائیداد کے جائز جو تھے، وہ جائیداد کے جائز مالک تھے، جو پلاٹ نمبر B164 بلاک 6 PECHS سروے شیٹ نمبر P/1-35 رقبہ 416.47 مربع گز پر مشتمل ہے۔ اس پلاٹ پر گراؤنڈ فلور اور مزید 2 منزلہ عمارت موجود ہے۔ پٹیشنر نے یہ بات تسلیم کی کہ وہ مسمات فریدہ بانو کی کرایہ دار تھے، جو اس جائیداد کی سابقہ مالک تھی۔ 1979 میں انہوں نے وہاں گرین فیلڈ سیکنڈری اسکول کے نام سے اسکول قائم کیا۔ موقف یہ ہے کہ 1987-88 میں مرحوم نے مذکورہ جائیداد فریدہ بانو سے خریدی، جس کے لیے 10/11/1987 کو ایک سیل ایگریمنٹ کیا گیا۔ اس وقت 50,000 روپے ایڈوانس دیے گئے، جبکہ باقی ماندہ رقم مختلف پے آرڈرز اور براہ راست بینک ڈپازٹ کے ذریعے فریدہ بانو کے اکاؤنٹ میں ادا کی گئی۔ پٹیشنرز کا دعویٰ ہے کہ 1987-88 سے وہ مسلسل اس جائیداد پر بلا روک ٹوک مالک کے طور پر قابض ہے۔ فریدہ بانو نے مختلف سرکاری محکموں کے لیے NOC بھی جاری کیے۔ پٹیشنر کے بقول سیل سے پہلے وہ یوٹیلیٹی بل بھی ادا کر رہے تھے، اور خریداری کے بعد انہوں نے 2 مزید فلور تعمیر کیے، تاہم مکمل قیمت ادا کرنے کے باوجود فریدہ بانو نے جائیداد ان کے نام منتقل نہیں کی۔ پٹیشنر کا یہ بھی کہنا تھا کہ فریدہ بانو نے 13/11/1989 کو ایک پار آف اٹارنی محمد اسلم کے حق میں جاری کیا تاکہ وہ یہ جائیداد ان کے نام منتقل کر دے۔ چونکہ ایسا نہ ہوا، اس لیے مرحوم نے سول سوٹ نمبر 702/1989 برائے اسپیسیفک پرفارمنس فریدہ بانو اور محمد اسلم کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں دائر کیا۔ ہائی کورٹ نے 9/6/1999 کو عبوری حکم جاری کیا اور 17/12/1999 کو اس کی توثیق کرتے ہوئے فریدہ بانو اور محمد اسلم کو اس جائیداد کو بیچنے، ہبہ کرنے یا کسی اور طریقے سے منتقل کرنے سے روک دیا۔ بعد ازاں محمد اسلم نے 14/10/1991 کو ایک درخواست دی، جس پر عدالت نے اپنے پہلے حکم میں نرمی کرتے ہوئے اسے یہ اجازت دی کہ وہ یہ جائیداد مسلم کمرشل بینک سے لیے گئے قرض کے لیے گروی رکھ سکتا ہے۔ بعد میں محمد اسلم نے ایک اور مقدمہ سوٹ نمبر 373/1999 پٹیشنرز اور فریدہ بانو کے خلاف دائر کیے برائے ریکوری اور انجیکشن۔ دونوں مقدمات کو آپس میں ملا دیا گیا اور مالیاتی دائرہ اختیار بڑھنے کے باعث انہیں ہائی کورٹ سے سینئر سول جج کی عدالت منتقل کر دیا گیا۔ وہاں ان کو نئے نمبر دیے گئے۔ پرانا نمبر 702/1999 تھا، جس کو 1579/1996 کیا گیا، اور 373/1999 تھا، اس کو نیا نمبر 1526/1996 دیا گیا۔
یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ دونوں مقدمات اب تک زیر التوا ہیں۔ کرایہ داری کا تنازع۔ موجودہ رسپونڈنٹ گلزار محمود نے دعویٰ کیا کہ اس نے یہ جائیداد محمد اسلم سے 21/7/2000 کو رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے ذریعے خریدی۔ اس بنیاد پر اس نے سیکشن 15 سندھ رینٹڈ پریمیسز آرڈیننس 1979 کے تحت ایک کرایہ کیس نمبر RC 153/2003 مرحوم کے خلاف دائر کیا۔ تو جناب اس میں گلزار محمود کا موقف یہ تھا کہ چونکہ اس نے یہ جائیداد فریدہ بانو کے اٹارنی محمد اسلم سے خریدی ہے، لہذا قانون کے مطابق پٹیشنر خود بخود اس کے کرایہ دار بن گئے اور سن 2001 سے کرایہ ادا کرنے کے پابند ہیں۔ رینٹ کنٹرولر کراچی ساؤتھ نے ریکارڈ اور شواہد دیکھنے کے بعد قرار دیا کہ چونکہ گلزار محمود نے رجسٹرڈ سیل ڈیٹ 21/7/2001 کے ذریعے جائیداد خریدی ہے، اس لیے وہ بطور مالک کرایہ وصولی کرنے کا اہل ہے۔ اس بنیاد پر مرحوم اور ان کے ورثہ موجودہ پٹیشنر اس کے کرایہ دار ہیں، لہذا 8/3/2008 کو رینٹ کنٹرولر نے حکم دیا کہ پٹیشنر 21/7/2001 سے مارچ 2008 تک کا بقیہ کرایہ 25,000 روپے ماہانہ کے حساب سے 1 ماہ کے اندر جمع کرائے اور آئندہ بھی ہر ماہ 10 تاریخ تک 25,000 روپے سالانہ 10% سالانہ اضافے کے ساتھ بطور کرایہ ادا کرے۔ چونکہ پٹیشنر نے مذکورہ کرایہ جمع نہیں کرایا، اس لیے گلزار محمود نے سیکشن 2/16 سندھ رینٹڈ آرڈیننس کے تحت درخواست دی۔ رینٹ کنٹرولر نے یہ درخواست منظور کرتے ہوئے 29/1/2018 کو حکم دیا کہ پٹیشنر کا دفاع حق ختم کیا جاتا ہے، وہ جائیداد خالی کر کے اب پرامن قبضہ GM کے حوالے کرے، گلزار محمود کے حوالے کرے۔ اس حکم کے خلاف مرحوم نے فرسٹ رینٹ اپیل نمبر 85/2018 ڈسٹرکٹ جج کراچی ساؤتھ میں دائر کی، مگر 14/11/2018 کو ڈسٹرکٹ جج رینٹ کنٹرولر کے فیصلے کو برقرار رکھا اور پٹیشنر کو ہدایت کی کہ وہ فیصلہ سنائے جانے کے اندر 30 دن کے اندر جائیداد خالی کر دے۔ تو جناب ہائی کورٹ میں بھی پٹیشنر ناکام ہوئے، انہوں نے آئینی پٹیشن دائر کی، مگر ہائی کورٹ نے 28/7/2025 کو فیصلہ سناتے ہوئے ان کی پٹیشن خارج کر دی۔ اس فیصلے کے خلاف پٹیشنر نے اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں سول پٹیشن برائے لیو ٹو اپیل دائر کی۔ پٹیشنر کے وکیل کا موقف تھا کہ اصل مالک فریدہ بانو نے ان کے والد کو جائیداد فروخت کر دی تھی، مکمل رقم بھی ادا کر دی تھی، قبضہ بھی ان کے پاس تھا اور 1987 سے وہ اسکول چلا رہے تھے۔ محمد اسلم کو صرف پاور آف اٹارنی دیا گیا تھا، لیکن اس نے اختیارات کا غلط استعمال کر کے غیر قانونی طور پر جائیداد گلزار محمود کو بیچی۔ جب تک اسپیسیفک پرفارمنس کے مقدمات سول سوٹ نمبر 1579/1996 اور 1526/1996 عدالت میں زیر سماعت ہے، کرایہ داری کا دعویٰ قائم نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ نے جناب اب کنکلوڈ کیا اسے۔ یہ درست ہے کہ پٹیشنر کا دعویٰ کہ انہوں نے جائیداد خریدی تھی، لیکن وہ اب تک اپنے نام منتقلی ٹرانسفر رجسٹری ثابت نہیں کر سکے۔ ان کے پاس صرف ایک سیل ایگریمنٹ ہے جو بطور ٹائٹل کافی نہیں، ملکیت صرف رجسٹرڈ سیل ڈیڈ سے منتقل ہوتی ہے۔ اس دوران رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے ذریعے گلزار محمود نے جائیداد خریدی، اس لیے قانون کی نظر میں وہ اس جائیداد کا مالک ہے۔ رینٹ کنٹرولر، ڈسٹرکٹ جج اور ہائی کورٹ تینوں نے متفقہ طور پر قرار دیا کہ پٹیشنر کرایہ دار اور گلزار محمود مالک ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ پٹیشنر کے دعوے اسپیسیفک پرفارمنس کے مقدمہ ابھی تک زیر التوا ہیں، اگر وہ وہاں کامیاب ہوتے ہیں تو الگ معاملہ ہوگا، لیکن جب تک ان مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوتا رجسٹرڈ سیل ڈیڈ رکھنے والا گلزار محمود ہی مالک تصور ہوگا۔ عدالت نے یہ اصول بھی دہرایا کہ کرایہ داری کے معاملات میں عدالتیں صرف یہ دیکھتی ہیں کہ مالک کون اور کرایہ دار کون ہے۔ پیچیدہ ملکیتی تنازعات، ٹائٹل کے سوالات رینٹ کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے۔ یہاں چونکہ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ گلزار محمود کے نام ہے، اس لیے وہ کرایہ دار مالک کے رشتے کے تحت کرایہ وصول کرنے کا اہل ہے۔ عدالت نے کہا کہ پٹیشنر نے کوئی ایسا قانونی نقطہ یا ریکارڈ پیش نہیں کیا جس سے یہ ثابت ہو کہ ہائی کورٹ یا متعدد عدالتوں نے کوئی غلطی کی، لہٰذا سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ یہ پٹیشن میرٹ پر نہیں بنتی۔ ہائی کورٹ اور متعدد عدالتوں کے فیصلوں کو برقرار رکھا گیا۔ پٹیشنر کو جائیداد خالی کرنے اور کرایہ دار کی حیثیت میں گلزار محمود کو قبضہ دینے کا حکم بدستور نافذ العمل رہے گا۔ اللہ حافظ۔